جب مسلمان کے اوپر نماز فرض ہو جائے تو نماز کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ اتنا علم حاصل کرے کہ جس سے وہ اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ جب رمضان شریف کے روزے آئیں تو رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں اتنا علم حاصل کرے کہ روزے صحیح طریقے سے رکھ سکے۔ جب شخص صاحب حیثیت ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے تو اتنا علم حاصل کرے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ سکے۔ جب وہ حج کے قابل ہو جائے اور حج کا ارادہ کرے تو حج کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ یعنی ضرورت کے اعتبار سے جیسے جیسے اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی چلی آتی ہیں اس کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مین نقطہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ بغور سماعت فرمائیے گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی تفریق، علم کا فرق کبھی بھی دینی اور دنیاوی طور پر نہیں کیا۔ دین کا فرق دینی اور دنیاوی طور پر کبھی بھی دین کا فرق نہیں کیا۔ علماء کرام نے، محدث کرام نے تو اس کی تشریح پھر یہیں تک فرمائی، لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اگر اس کی تشریح اور کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو طبیب کہنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتا ہے، تو اسے اس میڈیکل سائنس کا اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے مریض کا صحیح طریقے سے علاج کر سکے، وہ بھی اس کے لیے فرض ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے مریض کو کچھ کی کچھ دوا دے کر کے اس کو ہلاک کر دے۔ نیم حکیم خطرہ جان، کہ آدھی نالج جاننے والا حکیم جو ہے وہ جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے تو اس کے لیے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی عمارت بنانے والا انجینئر ہے تو اسے ساری ٹیکنالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے جس سے کہ ایسی عمارت بن سکے جو کہ مضبوط ہو اور آسانی سے گر نہ پائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وکیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس سے وہ صحیح طریقے سے اپنے موکل کی وکالت کر سکے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کاروبار کرنا شروع کرتا ہے تو اسے کاروبار کے متعلق تمام مسائل کا جاننا کہ کیا اس کے لیے حلال ہے، کیا اس کے لیے حرام ہے، یہ جاننا اس کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہیں تک لمیٹڈ جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ علم کی جو بنیاد ہے یا اس کی جو باؤنڈری ہے، جو اس کی حد ہے، وہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ صرف ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کو علم دین کہتے رہیں اور علم کو جو ہے اسی کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اطلب العلم لو کان بالصین، کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ افروز تھے تو اسلام کی تبلیغ کا مرکز، اسلام کی یونیورسٹی مدینہ المنورہ تھی اور کوئی دوسری ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پر دین کی اچھی پڑھائی ہوتی ہو، جہاں پر جا کر کے دین سیکھا جا سکے۔ مدینہ المنورہ سے بہتر کوئی چیز تھی نہ ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم لو کان بالصین، کے چین تک جاؤ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو۔ اور یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ چین کبھی بھی اسلامک اسٹڈیز کا مرکز رہا ہی نہیں۔ کبھی چین، جسے ہم سوکال کہتے ہیں دینی تعلیم، اسلام کے حساب سے دینی تعلیم کا مرکز رہا ہی نہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ چین کے اندر آج وہ ٹیکنالوجی، وہ سائنس موجود ہے جو کہ آسانی سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ بچوں کا کھلونا آپ دیکھ لیجیے گا،
10 روپے کی ٹارچ آتی ہے، 10 روپے کی ٹارچ، اس کے اندر LED بلب بھی لگا ہوا ہے، 3 بیٹری والے سیل جس کی قیمت اگر آدمی ویسے لینا جائے تو 5 روپے سیل کی قیمت پڑتی ہے، وہ 3 سیل بھی لگے ہوئے ہیں، اس کا کنیکشن بھی ہے، آن آف کا بٹن بھی ہے، اس کی باڈی بھی ہے، اور اس کے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے لینس ٹائپ وہ بھی موجود ہے اس کے اندر۔ یہ تمام چیزیں صرف آپ کو 10 روپے کے اندر مل رہی ہیں۔ اور پھر اس میں مینوفیکچرر کا مارجن، مینوفیکچرر سے وہ چیز امپورٹ ہو کر کے انڈیا آئی ہے، وہاں سے یہاں تک کہ لانے کا مارجن، جو اس کی ٹریولنگ میں جو خرچہ ہوا وہ خرچہ، امپورٹ جس نے کرا امپورٹر کا مارجن، امپورٹر سے وہ چیز ہول سیلر کے پاس پہنچی، ہول سیلر کا مارجن، ہول سیلر سے سیلس مین کے پاس پہنچی اس کا مارجن، پھر دکاندار کے پاس پہنچی پھر دکاندار کا مارجن۔ صرف 10 روپے میں یہ تمام چیزیں سمٹ کر کے آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو خاص ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیے گا، کسی بھی ملک میں چلے جائیے گا، تقریباً وہاں کی مارکیٹ کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ چائنا نے ایکوائر کیا ہوا ہے۔ مدینہ المنورہ چلے جائیں گے، مکہ المکرمہ چلے جائیں گے، دوسرے شہروں میں چلے جائیں گے، وہاں پر آپ زیادہ تر چیزیں جو دیکھیں گے اس پر لکھا ہوگا میڈ ان چائنا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ چین تک جاؤ چاہے علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو وہاں پہ نقطہ پیش کیا گیا وہ صرف اسلامک اسٹڈیز سے متعلق نہیں تھا، اس سے متعلق دنیاوی تعلیم، جسے ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم، یہ جو تفریق کی گئی دینی و دنیاوی تعلیم کی، یہی وہ تفریق ہے کہ جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی یہ چیز ہے جس میں تفریق کی گئی دینی تعلیم کی اور دنیاوی تعلیم کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتانا چاہوں گا، ہو سکتا ہے میری بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن جو حقانیت ہے، جو سچ ہے، وہ چیز میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو الگ الگ تو شعبے میں بانٹ دیا، ایک دینی تعلیم والے لوگ، ایک دنیاوی تعلیم والے لوگ۔ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے دین کی طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اب وہ لوگ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، وکیل بھی بنے، بڑے بزنس مین بھی بنے، لیکن حرام اور حلال کی تمیز سے بہت زیادہ دور پہنچ گئے۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پتہ چلا کہیں پر کمیشن کھا رہے ہیں، کہیں پر کسی طریقے کا کمیشن کھا رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز ہی چھوڑ دی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دین ان کی زندگی سے ختم ہو گیا تو ان کی آخرت برباد ہو گئی اور کسی کام کے نہ بچے۔ کہ دنیا میں تو کما لیا جتنا کمانا تھا، لیکن آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ اکٹھا نہ کیا۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں کہ دوسرا طبقہ جو وجود میں آیا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو دینی تعلیم حاصل کرنے والے طبقے نے دینی تعلیم کے اوپر اپنا جو ہے سارا کا سارا وقت جو ہے وہ صرف کیا، دین کی تعلیم حاصل کری، قرآن سیکھا، قرآن کو پڑھنا سیکھا، قرآن کے مسائل سیکھے، احادیث کریمہ پڑھی، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا جو فقہ ہے اس کو سیکھا، اور سیکھ کر کے فیلڈ کے اندر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی دنیا میں رہ رہا ہے تو اسے دنیا میں رہنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کو تو کہیں سے نہ کہیں سے جمع کرنا پڑے گا۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں سے جمع کرنی پڑیں گی۔ تو ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے پھر کیا کیا گیا کہ دین کا سہارا لیا گیا ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے۔ ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے دین کا سہارا لیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان چیزوں سے روحانیت ختم ہوتی چلی گئی، جو روحانیت ہونی چاہیے تھی وہ روحانیت ختم ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب قرآن کہلاتے ہیں، جو کہ قرآن کا اچھا علم رکھتے تھے، کتنے بڑے تاجر تھے ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کو باب العلم کہا جاتا ہے، باب المدینۃ العلم،
کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو کتنے جری اور کتنے بہادر شخص تھے۔ صرف ایسا ہی نہیں کہ صرف اس چیز کے اوپر عمارت حاصل کی جائے، اور دوسری بھی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں پیچھے، جسے تاریخ میں گولڈن ایرا آف اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا سنہری وقت، اس وقت میں اگر آپ دیکھیں گے، اس وقت کے لوگوں کو اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں فادر آف کیمسٹری نظر آئے گا، آپ کو کہیں فادر آف ماڈرن سائنس نظر آئے گا، آپ کو کہیں فادر آف آپٹیکل سائنس نظر آئے گا، آپ کو کہیں جو ہے فادر آف ایروناٹکس نظر آئے گا۔ اس طریقے کے اشخاص آپ کو نظر آئیں گے۔ جابر بن حیان جو فادر آف کیمسٹری کہلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف کیمسٹری کا علم رکھتے تھے، بہت بڑے اسلامک اسکالر بھی تھے۔ شیخ الرئیس ابو علی بن سینا، جن کا نام جانتے ہیں زیادہ تر لوگ، وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف اسلامک اسکالر تھے، فادر آف ماڈرن میڈیسن کہلایا جاتے ہیں، کہ ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس کا انٹروڈیوس کرانے والے شیخ الرئیس ابو علی بن سینا تھے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ صرف میڈیکل سائنس کا علم رکھتے تھے، میڈیکل سائنس کا بھی علم رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ فزکس کا بھی علم رکھتے تھے، کیمسٹری کا بھی علم رکھتے تھے، میتھمیٹکس کا بھی علم رکھتے تھے، اور بہت بڑے اسلامک اسکالر بھی تھے۔ فزکس کا جو لوگ اسٹوڈنٹ رہے ہوں، جو کنسیپٹ آف مومنٹم ہے، کنسیپٹ آف مومنٹم شیخ الرئیس ابو علی بن سینا کا دیا گیا ہے۔ جتنے کیمرے آج موجود ہیں، آپٹیکل سائنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے آپ کا چشمہ ہو، چاہے ٹیلیسکوپ ہو، چاہے کیمرہ ہو، وہ سب ابن ہیثم کی دین ہے۔ ابن ہیثم جنہوں نے آپٹیکل سائنس کو انٹروڈیوس کرایا، لیکن وقت گزرتا چلا گیا اور پھر سازشوں کے دوران یہ کیا گیا کہ دین اور دنیا کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا گیا، دینی تعلیم کو، دنیا کی تعلیم کو، دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ ورنہ آج سے 100-150 سال پہلے کا اگر ہم جائیں تو جتنے بھی بڑے بڑے نامور آپ کو دکھائی دیتے ہیں، وہ سب کے سب مدرسے کے طالب علم تھے، مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے، جو کہ بڑے بڑی پوسٹوں پر پہنچے، کوئی بیرسٹر بنا، کوئی بڑا وکیل بنا، کوئی بڑا نیتا بنا، کوئی بڑا سائنسداں بنا، کوئی بڑا انجینئر بنا، وہ سب مدرسے سے نکل کر پڑھے تھے۔ اور آج بھی ایسے کے لوگ موجود ہیں جو کہ مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہیں اور IAS IPS بن رہے ہیں۔ تو یہ جو علم کی تفریق ہے دینی اور دنیاوی، اس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اگر اس چیز کی تفریق ہوتی تو اس کی تفریق حضور کے زمانے میں کر دی جاتی، اس کی تفریق صحابہ کے زمانے میں کر دی جاتی۔ جب جنگ بدر میں کفار مکہ کو بندی بنایا گیا تو آپ کو شاید تاریخ یاد ہو کہ جب کفار مکہ کو بندی بنایا گیا، ان میں فدیہ لے کر کے کفار مکہ کو چھوڑا گیا، لیکن جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ علم تم مسلمانوں کو سکھاؤ، اس کی عوض میں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کفار سے جنگ ہوئی، جنگ کا عظیم میدان سجا، اس جنگ کے بندی ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے تو بے خبری ہوں گے، اسلام کو تو نہیں جانتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو علم ہوگا وہ اسلام سے ہٹ کر ہی علم ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ تمہارے پاس جو علم ہے تم وہ اس علم کو مسلمانوں کو سکھاؤ، اور جو ہے ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ تو یہ جو تفریق ہے دینی اور دنیاوی علم کی، اس کا کنسپٹ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو تفریق کی ہے علم کی، وہ علم نافع اور علم غیر نافع کے طور پر کی ہے، علم نافع اور علم غیر نافع۔ کیونکہ مصنون دعا میں آتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حضور کی مصنون دعاؤں کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں پر جو تفریق کی گئی علم کی، وہ علم نافع
اور غیر نافع کے طور پر کی گئی۔ مان لیجئے کہ مائک ہے، مائک کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، اس ٹیکنالوجی سے اگر عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا علم نافع کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی میڈیکل سائنس کا علم اس وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کر سکے تو اس میڈیکل سائنس کا علم نافع کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی انجینئر بنتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے گا تو اس کا علم نافع کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دیگر جو علوم آتے ہیں، اگر کوئی ان کو حاصل کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، خدمت خلق کا کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وہ علم نافع کے اندر شمار کیا جائے گا، اور اس علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ عبادت کے اندر بھی شمار کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر کوئی بچہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، چاہے وہ عالم بنے، چاہے وہ حافظ بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، کسی بھی فیلڈ میں جائے، اس کو چند چیزوں کا علم اتنا ہونا ضروری ہے جس سے اس کا روزمرہ کا کام چل سکے۔ مان لیجیے آپ کے پاس بائک ہے تو کم سے کم بائک کی چھوٹی موٹی مرمت کرنا تو آپ کو آنا چاہیے کہ اگر مان لیجیے پلگ اس کا فیوز ہو گیا، فیوز جو اس کا اڑ گیا تو اس کو دوبارہ سے لگایا جا سکے، ٹھیک ہے، یا اگر اس میں چھوٹی موٹی کوئی پریشانی ہوگی تو آپ اس کو صحیح کر سکیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کا تھوڑا بہت علم ہونا آپ کو ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، سر میں درد ہے، دوسری کوئی چیز ہے، تو آپ جو ہے اس کا تدارک کر سکیں۔ اسی طریقے سے تھوڑا بہت پولیٹکس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، تھوڑا بہت قانون کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے تھوڑا بہت ہمیں اپنی دیگر چیزوں کے لیے تھوڑا بہت ان سبھی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ہمیں حساب بھی تھوڑا بہت آنا چاہیے، سائنس بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے، میڈیکل سائنس بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے، انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے، وکالت بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے، پولیٹکس بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ان چیزوں کا ہم احاطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس اپنی ضروریات کے حساب سے علم دین ہونا بھی ضروری ہے، اسلامک دین ہونا ضروری ہے کہ جب اگر مان لیجیے 4 لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کر امامت کر سکیں، اتنی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کا وصال ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز جنازہ آپ خود پڑھا سکیں، ان کو غسل دینے کے لیے آپ کو کسی دوسرے کو فون کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، اس میں جو بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس مسئلے کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اتنا علم کم سے کم آپ کو ہو کہ اس چیز کا مسئلہ آپ حل کر سکیں، جو کہ روزمرہ میں ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ جیسے مثلا پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کپڑوں کو پاک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، زمین کو پاک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یا پھر راستے میں کس طریقے سے چلنا ہے، اپنے بڑوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اپنے چھوٹوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا علم ہونا آپ کو ضروری ہے اور وہ فرض عین ہیں، ان کا جاننا آپ کے لیے فرض عین ہے۔ اگر آپ اس کی وجہ سے کسی گرفت میں آتے ہیں، اگر آپ اپنی نماز میں کسی طریقے کی ایسی کوئی غلطی کر رہے ہیں جس سے آپ کی نماز ٹوٹ رہی ہے، تو آپ بروز قیامت یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جو گناہ کیا اس کا تو بوال آپ کے سر پر رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نہ سیکھنے کا بوال بھی آپ کے اوپر رہے گا۔ بروز آخرت کسی چیز کے بارے میں آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ تو جہاں دنیاوی سو کال دنیاوی علم ہم جسے کہتے ہیں اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے بنیادی طور پر جو مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان کا بنیادی علم سیکھنا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔
اور علم دین جو لوگ خصوصی طور پر حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تنبیہ حضور علیہ السلام کی ہے کہ جس نے صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے علم کو سیکھا، دنیاوی علم، دینی علم کو سیکھا، تو بروز قیامت ان کو جنت کی خوشبو تک بھی نصیب نہیں کی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق میں بدترین شخص وہ ہے جو کہ علماء سو ہیں، یعنی جو کہ دین کی تجارت کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، وہ علماء سو ہیں۔ بدترین شخص اس کو کہا گیا ہے لوگوں کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو بہترین شخص کہا گیا ہے وہ علماء حقہ کو کہا گیا ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ بہترین شخصوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام کی اگر ہم فضیلت دیکھیں تو علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ جو علماء حق ہیں ان کو انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں اور ان کی عزت کرنا ہم سب کے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم بنتا ہے اور اپنے علم کا استعمال صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ علماء سو میں شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کی تعلیم و تقریم جو ہے وہ بھی لوگوں کے اوپر ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم جس بھی طریقے سے حاصل کریں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ علم جہاں بھی کہیں ہے وہ مسلمانوں کا ورثہ ہے، چاہے کہیں پر بھی ملے، چاہے کفار کے یہاں ملے چاہے بد مذہبوں کے یہاں ملے، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ورثہ ہے، اس کو حاصل کر لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو نیت کریے کہ انشاءاللہ جو ہے آج سے اپنی جستجو جو ہے وہ علم کو حاصل کرنے میں لگا دیں گے۔ جیسا حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو گود سے قبر تک۔ تو کوئی اپنی زندگی کے کسی بھی مراحل میں اگر ہے، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، وہ کسی بھی مرحلے کے اندر ہے اپنی زندگی کے، وہ علم کو حاصل کرے۔ علم بندے کے اندر نکھار لے کر آتا ہے، بندے کو ممتاز بناتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے تفریح کراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے وہ آپ سے ممتاز کیوں ہیں؟ وہ صرف علم کی بنا پر ہی آپ سے ممتاز ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث اور ہے جو کہ آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کتنا علم فقہ ہم حاصل کریں کہ ہمارا شمار جو ہے وہ عالموں کے اندر ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم و حکمت کی 40 حدیثیں جو شخص یاد کر لے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا اس کا شمار بروز قیامت علماء کرام کے اندر کیا جائے گا۔ تو کم سے کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ 40 احادیث کریمہ جس میں علم فقہ ہو ان کا علم حاصل کریں اور اس کی ساتھ کے ساتھ تبلیغ کریں کہ جہاں پر بھی موقع پڑے اس کو بیان کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اگر ان چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورتی چلی جائے گی اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ آج جو مسلمانوں کی پسماندگی کا وجہ ہے وہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم نے علم کی تفریق کر دی دینی اور دنیاوی طور پر۔ جب ہم نے دنیا کو جب تک ہم کچھ دیتے رہے دنیا کی نظر میں ہم ممتاز رہے، جب تک ہم دنیا کو کچھ دیتے رہے ہم دنیا کی نظر میں ممتاز رہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا شیخ الرئیس ابو علی بن سینا کا
ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے القانون فی الطب، جو انہوں نے 1000 عیسوی میں لکھی تھی تقریباً. وہ کتاب میڈیکل سائنس کی کا انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے، اور یورپ کی یونیورسٹیز میں وہ کتاب تقریباً 650 سال تک نصاب کے اندر شامل رہی. 650 سال تک، یعنی 650 سال تک یورپ والے یا پھر کوئی دیگر اس طریقے کی کوئی نیا تجربہ، نیا انوینشن، نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکا جو اس کتاب کو ریپلیس کر سکے. اب تو 10 سال میں 20 سال میں تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے گا کہ 650 سال تک اس کتاب کو ریپلیس کرنے والا جو ہے کوئی مائیکل پیدا نہیں ہوا. جو ابھی کورونا کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئیں، سوشل ڈسٹینسنگ، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونا، یا دوسری چیزیں، یہ سب چیزیں تقریباً 1000 سال پہلے ابو علی ابن سینا نے پہلے سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دی تھی. تو جب تک ہم لوگوں کو دیتے رہے ان کی چیزیں، جو ان کی کام میں آنے والی چیزیں تھیں، ہم لوگوں کی نظروں میں ممتاز رہے. لیکن جب ہم نے لوگوں کو دینا بند کر دیا تو ہم لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتے چلے گئے. ڈاکٹرز کا آپ نے نشان دیکھا ہوگا، پہلے کراس کا نشان ہوا کرتا تھا، ریڈ کلر کا کراس کا نشان ہوا کرتا تھا. لیکن جب یہودیوں نے میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کری تو انہوں نے ڈاکٹرز کا سائن تک چینج کروا دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک آسا ہے، چھڑی ہے، اس کے دونوں طرف جو ہے وہ سانپ لپٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹرز کا سائن تک چینج کروا دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ دیا کہ جو دوسرے لوگ نہیں دے سکتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم لوگوں کو کچھ دینا شروع کریں گے، جب بھی ہم لوگوں کی نظر میں بڑھ کر کے آگے آئیں گے، اور ہماری جو پست حالی ہے وہ کہیں نہ کہیں تک دور ہوتی چلی آئے گی انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم سو کالڈ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ حاصل کریں گے، چاہے خود حاصل کریں، اپنے بچوں کو حاصل کرائیں، چاہے انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، میڈیکل لا کا گریجویٹ بنائیں، کچھ بھی بنائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک اسٹڈیز ہیں ان کا بھی ہم انہیں عالم بنائیں گے. کم سے کم اتنا دین کو دیں گے جن سے وہ اپنے روزمرہ کے کام کر سکیں. کہ آپ جو ہے بزنس مین بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب امامت کے فرائض انجام دینے کی بات آتی تو آپ امامت کے فرائض بھی انجام دے سکتے ہیں. جب کہیں پر کچھ بیان کرنے کی بات آتی تو آپ کہیں پر کچھ چیز نصیحت کی 2-4 چیزیں بیان بھی کر سکتے ہیں. جب کہیں پر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں. تو جب یہ چیز آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت بخشے گا، اور آپ کو کام وہ آسانی ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کی عزت افزائی فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو کمی ہوئی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.